السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، کہ جب صلاۃ کو قائم کیا جائے یعنی فرض صلاۃ کے لیے اقامت کہہ دی جائے، فلا صلاة الا المکتوبہ، تو ایسی صورت میں فرض صلاۃ کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہے مسجد کے اندر. یہ حدیث بہت ہی کلیئر اور واضح ہے کہ جب مسجد میں فرض صلاۃ کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو مسجد کے اندر کوئی دوسری صلاۃ نہیں ہے، نہ تحیت المسجد، نہ سنت، نہ کسی طرح کی کوئی نفل صلاۃ، بلکہ صرف ہمیں فرض صلاۃ کو ادا کرنے کے لیے جانا ہے. یعنی ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے اور تحیت المسجد یا نفل یا سنت پڑھنا شروع کر دیے، اس کے بعد بیچ میں فرض صلاۃ کے لیے اقامت ہونے لگی، تو ہمیں ایسی صورت میں اپنی صلاۃ کو چھوڑ دینا ہے اور فرض صلاۃ کے ساتھ جا کر کے مل جانا ہے، چاہے ہم رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو یا ایک رکعت ہم نے کمپلیٹ کر لی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی نفل صلاۃ کو چھوڑ کر کے فرض صلاۃ کے ساتھ جا کر کے مل جانا ہے، کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے. اس کے دو فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا، ہم نفل اور سنت صلاۃ کو چھوڑ کر کے فرض صلاۃ کے ساتھ مل گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کا ثواب. دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ جس صلاۃ کو ہم نے آدھا چھوڑ دیا تھا بیچ میں اور فرض صلاۃ کے ساتھ جا کر کے مل گئے تھے، اس صلاۃ کو بھی پورا پڑھنے کا ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا. عام طور سے یہ تب ہوتا ہے جب ہمیں وقت کا علم نہیں ہوتا، یا پھر وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے وقت پر فرض صلاۃ قائم کی جائے گی، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم اتنی دیر میں اپنی نفل یا سنت صلاۃ کو کمپلیٹ کر لیں گے، تو ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اپنی صلاۃ کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں اور بیچ میں ہی اقامت شروع ہو جاتی ہے، تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور ایسی صورت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، ہمارے دیوبندی بھائی کھلے عام ان کے یہاں اس حدیث کی مخالفت پائی جاتی ہے، اور خاص طور سے فجر کی صلاۃ میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ فرض صلاۃ چل رہی ہوتی ہے، امام قرات کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے لوگ آ کر کے اپنی اپنی الگ صلاتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی سنتیں کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ صریح اس حدیث کی مخالفت ہے، اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ اس جماعت کے لوگ ایسا کرتے ہیں جن کے یہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی درست نہیں ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. اس جماعت کے لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ امام ایک طرف سورہ فاتحہ اور قرات کر رہے ہیں اور پیچھے لوگ ہر آدمی الگ الگ اپنی صلات پڑھ رہا ہے اور اس میں سورہ فاتحہ، دوسری دعائیں اور ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں، وہ پوری ایک مستقل اپنی صلات پڑھ رہے ہیں الگ. تو بڑا ہی تعجب ہوتا ہے، ایک طرف تو امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کو درست نہیں سمجھتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے اپنی پوری صلات امام کے پیچھے مسجد میں آ کر کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ حدیث کی بھی مخالفت ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کی بھی مخالفت ہے، اپنے ہی علماء کے فتوے کی بھی مخالف ہے. اور ظلم پر ظلم یہ کہ ان مساجد کے ائمہ کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے لوگ منفرد صلات الگ الگ آ کر کے اپنی اپنی صلاتیں پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود ان مساجد کے ائمہ انہیں ٹوکتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے بہانے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں کہ اگر فرض صلاۃ چھوٹنے کا ڈر نہ ہو تو اپنی صلاۃ پڑھ سکتے ہیں، اگر ایک رکعت مل سکتا ہو تو اپنی صلاۃ پوری کر لینی چاہیے. یہ کہاں سے یہ چیزیں آئیں؟ نبی کی صحیح حدیث ہمارے سامنے آ گئی، اس کے باوجود ہم اس حدیث کی مخالفت کریں اور پھر جو ہے اس کے لیے بہانے تلاش کریں اور لوگوں کو اس سے نہ روکیں. حدیث میں صاف طور پر ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو نماز نہ پڑھو. لیکن عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے کہ فجر کی سنتوں کی چونکہ تاکید بہت ہے تو وہ آیا کرتے تھے اور جماعت کھڑی ہوتی تھی تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے فجر کی. صحابی کا قول و عمل بھی دلیل ہوتا ہے اگر دوسرے صحابہ سے اس کی مخالفت ثابت نہ ہو تو. لیکن یہاں پر ہمارے سامنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے اور جماعت چل رہی ہوتی تھی فجر کی، تو وہ جماعت کے ساتھ مل کر کے جماعت کے ساتھ صلاۃ پڑھتے تھے اور سنت نہیں پڑھتے تھے فجر کی. اور اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، اور احادیث بھی جو ہے ان صحابہ کے عمل کے موافق ہیں، تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دلیل نہیں بنایا جائے گا جو یہ بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک جہالت ہے، وہ یہ ہے کہ جس برآمدے میں نماز ہو رہی ہو وہیں سنتیں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. اور یہاں تو پوری مسجد میں مائک لگا ہوتا ہے جس سے مسجد کے باہر تک آواز جا رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کے مطابق بھی مسجد میں جا کے امام کے پیچھے صلاۃ پڑھنی نہیں چاہیے اکیلے. البتہ فجر کو علماء حنفیہ نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے کیونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے. فضیلت اور تاکید ہے تو اس کے وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعت کے پیچھے جا کر کے انسان پڑھنے لگ جائے. ہم نے کیا کیا کہ جو علماء حنفیہ ہیں انہوں نے اس حدیث کو تو عام 4 نمازوں کے حق میں تو عام رکھا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتیں نہ پڑھو، لیکن فجر میں کیا کر دیا، اس کی تخصیص کر دی. فجر کی سنتوں کو تو مستثنیٰ کیا ہے عمومی احادیث سے، لیکن
من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ اور وإذا قرأ فانصتوا سے الا بفاتحۃ الکتاب کو مستثنیٰ کرنے سے یہی مسلک آڑے آ جاتا ہے ان لوگوں کے۔ میں اپنے دیوبندی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کو اس چیز سے روکے، یہ کھلے عام صریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے۔ جس نبی نے ہمیں صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ مسجد میں ایسی کیفیت پیدا نہ ہو کہ ایک طرف مسجد میں جماعت چل رہی ہو اور دوسری طرف لوگ اپنی اپنی الگ الگ صلاتیں پڑھ رہے ہوں، تو دونوں نبی کی تعلیمات ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کی ایک تعلیم پر عمل کر رہے ہیں اور دوسری تعلیم کو چھوڑ دے رہے ہیں، بلکہ ہمیں نبی کی دونوں تعلیمات کو اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔